بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب خیریت سے ہیں، آئی ہوپ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹ تیار ہونے والے سنیکس جو کہ بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں۔ آپ بھی بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں۔ جو اگر کوئی مہمان بھی آیا ہو تو جلدی جلدی یہ تیار کر سکتے ہیں، بچوں کو شام کی چائے کے ساتھ بھی بنا کے دے سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹ تیار ہو جاتے ہیں۔ آلو میں نے بریک بریک اس طریقے سے کاٹ لیے ہیں، یہ بہت زیادہ میں نے بریک کاٹے ہیں، اور یہ نئے آلو ہیں، زیادہ جلدی نہیں گلتے۔ ان کو میں نا فرائی کر لوں گی اس طرح بریک بریک کاٹ کے۔ اور یہ میں بریک بریک ساتھ میں ایک میں نے پیاز لیا ہے، یہ کاٹ رہی ہوں۔ اب کاٹ کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ آلو اور پیاز میں نے کاٹ لیے ہیں، اب میں بریڈ کو کاٹوں گی۔ بریڈ کے اس طرح آپ نے پہلے کنارے جو ہیں نا وہ اتارنے ہیں سارے اس طرح سے، اس طرح بریڈ کے کنارے اتار کے۔ یہ بھی آپ ضائع نہ کرنا چاہیں تو ان کو آپ گرائنڈ کر کے اور ان کو آپ ٹکیوں پہ یا کسی چیز کے اوپر بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے بریڈ کو آپ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ یہ میں نے اس کے 4 پیس بنا لیے ہیں ایک بریڈ کے اس طرح سے۔ وہ کاٹ لوں گی۔ اب اسی طرح میں ساری بریڈوں کو کاٹ لوں گی باری باری۔ آلو اور پیاز میں نے کاٹ لیے ہیں، اور بریڈ کو میں نے کاٹ کے اس کے 4 پیس ایک ایک بریڈ کے بنا لیے ہیں، وہ بھی میں نے سارے کاٹ لیے ہیں۔ اور اب میں آپ کو مسالہ مکس کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح اس کا مسالہ بنانا ہے۔ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ میری ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح یہ میں مزیدار سے سنیک تیار کروں گی۔ جب میں بریک بریک تھوڑی سی سبز مرچیں اور تھوڑی سی ریڈ مرچیں دونوں کاٹ لوں گی، تھوڑی تھوڑی اس میں شامل کر دوں گی۔ اب آئل ہمارا گرم ہو گیا، اب آلوؤں کو میں فرائی کر لوں گی اس میں ڈال کے، کیونکہ یہ آلو ہمارے نئے آلو اگر تھوڑے سے فرائی کر لیں نا پھر جلدی گل جاتے ہیں، اگر فرائی نہ کریں تو پھر یہ گلتے نہیں ہیں۔ آلو کو ہلکا ہلکا فرائی کر لیا، زیادہ نہیں ان کو کیا۔ آلو بھی فرائی بھی اس لیے کیے ہیں، کچے بھی آپ ڈال سکتے ہیں بریک بریک کاٹ کے۔ یہ آلو نئے آلو جو ہیں نا وہ زیادہ جلدی نہیں گلتے، اس لیے میں نے نا ان کو ہاف فرائی کر لیا۔ اب ان کو ہاف فرائی کر کے میں سارے نکال لوں گی۔ اب آلو فرائی ہو گئے ہیں، ان کو اب تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی میں ٹھنڈا کرنے کے لیے، 10-15 منٹ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب ہمارے آلو ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اب میں ان میں پیاز اور یہ جو سبز مرچیں میں نے کاٹی ہوئی ہیں یہ شامل کر دوں گی۔ یہ اب میں اس میں بیسن شامل کر دوں گی 3 چمچ۔ یہ 3 چمچ اب میں نے اس میں بیسن شامل، 2 ٹی اسپون اس میں میدا شامل کر دوں گی۔ اس سے بہت ہی کرنچی ٹیسٹ بنتا ہے اور بہت ہی اچھے اس سے سنیک تیار ہوتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون میں نمک شامل کر لوں گی۔ آپ اپنے جتنا آپ کا مٹیریل بنا ہو اس کے حساب سے آپ شامل کر سکتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون ریڈ چلی شامل کر دوں گی۔ یہ 1 ٹی اسپون ریڈ چلی کٹی ہوئی، اور 1 ٹی اسپون سوکھا دھنیا اور زیرہ یہ دونوں شامل کر دوں گی۔ اب 1 ٹی اسپون اس میں اجوائن شامل کر دوں گی، اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے۔
थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाऊंगी इसमें और ये घोल तैयार कर लूँगी। सब्ज़ धनिया शामिल कर दूंगी। लेमन जूस मैं 1 टीस्पून ये शामिल कर दूंगी। अब मैं इनको इस तरह डालती जाऊंगी। अब इसके ऊपर मैं इस तरह मसाला रख लूँगी और रख के इस तरह अभी मैं सारे स्नैक्स बना लूँगी। इनको आपने बिल्कुल मीडियम आंच पे बनाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाना। मीडियम आंच पे ये बिल्कुल अच्छे बनते हैं। ज़्यादा तेज़ आंच कर देना तो फिर उस पर अच्छे नहीं बनते। हल्की आंच पे जितना आप बनाएंगे ये अच्छे बनेंगे। अब इस तरह ये मैं और शामिल कर लूँगी। इसी तरह आपने हल्की आंच पे इन्हें बनाना है, तेज़ फ्लेम पे नहीं बनाना। तेज़ पे अगर बनाएंगे ना तो फिर ये जल जाएंगे। अब इसी तरह सारे पीसों को पलट लेंगे। अब इनको हल्की आंच पे सारों को पकने देंगे। अब इनको ये तैयार हो गए, इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। मेरे स्नैक्स की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।